بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کو بہت سی چیزوں کا محتاج بنایا ہے۔ ہم کھانے پینے کے، لباس کے، مکان کے، سواریوں کے، بہت سی چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر بھی مارتے ہیں، مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری یہ ضرورت اچھی طرح سے پوری ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کا حکم بھی فرمایا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہے، اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر سبب کے بھی چیزیں مہیا فرما سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہوا کی ضرورت ہے، لیکن اس ہوا کو حاصل کرنے کے لیے، آکسیجن کو حاصل کرنے کے لیے کوئی مال نہیں خرچ کرنا پڑتا۔ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے، سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی۔ ایسے ہی اللہ پاک چاہتے تو ساری چیزوں میں کر دیتے، ان کی قدرت سے باہر نہیں تھا، لیکن اپنی حکمت کے تحت انہوں نے بہت سی چیزوں میں انسانوں کو بھی حکم دیا کہ تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ تو ہم جو کچھ مال حاصل کرنے کے لیے، اپنی روزی کے لیے، رزق کے لیے جو سبب اختیار کرتے ہیں، تو ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، مسلمان ہے، کہ یہ جتنے اسباب ہیں روزی کے، یہ صرف سبب ہیں، اصل میں روزی دینے والا اللہ ہے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اور اگر کسی کا ایسا عقیدہ نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ روزی ہم دیتے ہیں، تمہیں مال ہم دیتے ہیں۔ حکم دیا ہے کہ تم اسباب اختیار کر لو، سبب اختیار کر لو، دیں گے ہم۔ بسا اوقات ہم لوگ عام طور سے، یہ عقیدے کی حد تک تو ہے یہ بات، لیکن عمل میں جب آتے ہیں تو یہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے، اور ہم اس سبب کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ ساری توجہ، ساری محنت، سب کچھ ہماری اسی سبب پر لگ جاتی۔ کسی ایک دکان ہے کسی کی، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساری ضرورتوں کا حل ہماری اسی دکان سے ہوگا، یہیں سے روزی ملے گی، اور اپنی ساری محنت اسی دکان میں لگا دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ہمیں یہیں سے مل رہا ہے، اچھا سے اچھا سامان رکھنے کی کوشش کرتا ہے، دکان کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں وقت لگاتا ہے، یعنی اپنی ساری محنت، ساری توجہ اس سبب میں لگا دیتا ہے۔ اگر دکان سے روزی ملتی تو پھر جو بھی دکان کھولتا اس کو روزی ملنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دکان کھولتے ہیں، روزی نہیں مل پاتی، ان کو ناکام ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہے اسی بغل میں وہی سیم کام ایک آدمی کر رہا ہے، اس کے یہاں خوب گراہک آ رہے ہیں، اس کا چل رہا ہے، بغل میں دوسرے نے کھولی، اس کا چل ہی نہیں رہا ہے۔ ہم دن رات اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک ہی ڈگری کسی ایک نے حاصل کی، اس کو فوراً بہت اچھی جاب مل گئی، اور وہی ڈگری لیے ہوئے کوئی سالوں ادھر ادھر ٹہلتا رہتا ہے، کہیں جاب نہیں ملتی۔ یہ ہم آپ دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہماری محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے روزی کو جوڑ رکھا ہوتا تو جو محنت کرتا اس کو مل جاتی، جو دکان کھولتا اس کو روزی مل جاتی،
جو ڈگری حاصل کر لیتا اس کو جاب مل جاتی. لیکن دن رات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے روزی کہیں اور سے آ رہی ہے, رزق کہیں اور سے آ رہا ہے. اسی کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. دیکھو تم زمین میں جو بیج بوتے ہو تو کھیتی کون پیدا کر رہا ہے؟ تم پیدا کر رہے ہو یا ہم پیدا کر رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تم پیدا کر رہے ہو, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, یا ہم نکال رہے ہیں. کون نکال رہا ہے؟ زمین سے غلہ کون نکالتا ہے؟ کسان کا کام تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہل چلا کے بیج ڈال دیتا ہے, اس میں پانی ڈالتا رہتا ہے, کھاد ڈال دیتا ہے. لیکن اس زمین کے اندر سے جو غلہ ہے وہ تو آپ زمین کھودتے چلے جائیں کہیں غلہ نظر نہیں آئے گا. تو صرف بیج ڈال دیا ہے, اس بیج سے غلہ کون نکال رہا ہے؟ تو روزی دینے والے اللہ پاک ہیں. ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے تفسیر کی بہت بڑی کتاب 8 جلدوں میں معارف القرآن لکھی ہے. حضرت کی ایک دکان تھی کتابوں کی. تو ایک دن فرمایا کہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی, تو دل میں یہ خیال آیا کہ آج بارش بہت تیز ہو رہی ہے, کون گراہک کتابیں, دینی کتابیں ایسے ہی کون خریدتا ہے, اب بارش میں کون خریدنے آئے گا. تو سوچا کہ آج نہیں جائیں گے. لیکن بس چونکہ دین سمجھے ہوئے لوگ تھے, دل میں یہ خیال آیا کہ روزی اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے تو جوڑ نہیں رکھی ہے, روزی تو اللہ کے قبضے قدرت میں, اور اللہ پاک کے لیے بارش اور غیر بارش سب برابر ہے. تو جو ٹائم تھا ان کی دکان کا چلے گئے اور اپنی وقت سے دکان کھول دی. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں پہ فیصلے کرتے ہیں سارے, جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسے ہی اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں. فرمایا کہ اس دن عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ بکری ہو گئی. نیت تھی یہ تھا کہ دینے والے تو اللہ تعالیٰ, ان کے لیے بارش اور غیر بارش کیا ہے, جو مقدر میں ہوگا بھیج دیں گے اللہ تعالیٰ. تو اصل میں ہمیں روزی کے تعلق سے اپنے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھانی چاہیے کہ یہ جو کام نے آپ نے روزی کے لیے جو سبب اختیار کیا ہو, چاہے کاروبار ہو, جاب ہو, کچھ بھی ہو, یہ سب سبب ہیں. دینے والے اللہ ہیں, اور جب دینے والے اللہ ہیں, جیسے ابھی عام طور سے ہم لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ دکان سے ہو رہا ہے, یہ جاب سے ہو رہا ہے. اگر یہ ہو جائے کہ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں, تو پھر جتنا ہم وقت اپنی دکان میں اور دوسری چیزوں میں لگاتے ہیں, اتنا ہی پھر بلکہ اس سے زیادہ اللہ کے لیے نکالنے لگے. اللہ کو راضی ہو, جب ان کے قبضے قدرت میں روزی ہے تو ان کو جتنا خوش کرنے کی, راضی رکھنے کی فکر اور کوشش ہوگی کہ روزی تو وہی دے رہے ہیں, لہٰذا ان کو راضی رکھا جائے. تو ہم کو اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ روزی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور یہ سب سبب ہیں, تو ہم کو سب سے زیادہ خوش کرنے کی ضرورت, سب سے زیادہ منانے کی ضرورت, سب سے زیادہ راضی رکھنے کی ضرورت کس کی ہے؟ کہ ہم اللہ کو راضی رکھیں, جن کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. ہم ان کو جتنا راضی رکھیں گے, جتنا خوش رکھیں گے, ہماری روزی میں اتنی خیر و برکتیں نازل ہوں گی. وہ خوش کیسے ہوتے ہیں, راضی کیسے ہوتے ہیں؟ عام طور سے ہم لوگ جب روزی میں بیٹھتے ہیں, وہی عقیدے کی حد تک تو ہے, ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہیں, دینے والے اللہ ہیں, لیکن دکان کو جب سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو پھر نماز کا وقت ہوا, اذان کا وقت ہوا, اذان ہوئی, اذان سنی بھی کانوں سے, لیکن دل میں یہ آتا ہے کہ اگر دکان چھوڑ کر جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا. اور اگر یہ یقین ہو کہ نہیں روزی دینے والے اللہ ہیں, اور اس وقت اللہ نے اپنے دربار میں بلایا کہ یہاں آ جاؤ, ہم سے مانگ لو پہلے, اور یہاں سے مانگ کے پھر جانا. اسی لیے جب مسجد میں آتا ہے بندہ تو دعا سکھائی, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے گھر میں بلایا اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. رحمت یعنی دینی جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما دیجیے. اور جب مسجد میں نماز پڑھ لی, آپ دعا سکھائی کہ مسجد سے نکلو تو کہو اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں. فضل سے مراد دنیا کی نعمتیں, روزی. اب روزی اللہ سے مانگ کے پھر دکان میں بیٹھ گئے. جب ہم ان کو راضی کر کے جائیں گے
تو ہمارا جتنا ہم سوچ رہے ہیں کہ جتنی دیر ہماری نماز میں نقصان ہوگا وہ نقصان نہیں، بلکہ اس سے زیادہ برکتیں آ جائیں گی، اور جو چاہے کر کے دیکھ لے اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے سامنے اس کو نظر آ جائے گا۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف سن لیا اور وہ کر لیا، جو چاہے اپنی زندگی میں برت کر اس کا فائدہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کو راضی کر کے جب روزی حاصل کی جائے گی تو روزی میں کیسی برکت ہوتی ہے، اور ان کو ناراض کر کے روزی حاصل کی جائے گی تو کیسی نحوست ہوتی ہے۔ ہر انسان جائزہ لے سکتا ہے اس کا۔ تو اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ایک تو نمازوں کا اہتمام، دوسرے قرآن پاک میں حدیثوں میں اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں انہوں نے اپنے ارشادات میں خوب کثرت سے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک سے جو لینے کا وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے، تہجد کا۔ ہم لوگوں کی تو فجر ہی نہیں ہو پاتی، اسی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر پڑھتے ہیں؟ تو کم سے کم فجر تو پڑھے ہی۔ وہ وقت صبح کا بٹنے کا ہوتا ہے، اور اب ہم سو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جو رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رو لے اللہ اس کو دن میں پھر ہنسائیں گے، اور جو رات میں سوتا رہے فجر چھوڑ دے تو پھر دن بھر کام کرے گا۔ کہتے ہیں گھوڑا بیچ کے سو گئے، تو پھر گھوڑوں کی طرح دن بھر کام کرے گا اور پریشان بھی رہے گا، خوب محنت بھی کرے گا لیکن اس کو محنت کا خوب اچھا صلہ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام، اور خاص طور سے صبح کے وقت بھی اس کو اٹھنے کی توفیق اور سعادت مل جائے، بہت بڑی خیر اور نیکی کی بات ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو اپنے عمل میں اور عقیدے میں خوب اچھی طرح سے جمائیں کہ روزی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ جب اللہ دے رہے ہیں تو ہمیں ایک چیز کا اور اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کے خزانے میں، اللہ کے خزانے میں حلال کی کمی نہیں ہے۔ عام طور سے جب کاروبار کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، انسان فوراً حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ جس کے پاس سے مل رہا ہے اس کے حلال کی کمی ہے کوئی؟ ان کے خزانے سے لینے والے ہم بن جائیں تو حرام کی طرف جانا ہی نہیں پڑے گا۔ ادھر ادھر سے جا کر، آج کل تو ہر آدمی خود ہی میں بہرحال مفتی ہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی سے کہ وہ جائز ہے، یہ جائز ہے، ادھر سے لون لے لیا، ادھر سے لے لیا، اور کاروبار کو بڑھا لیا اپنے۔ سود جس کاروبار میں آ جائے گا، یاد رکھیے، جس کاروبار میں سود آ جائے گا اس کو مٹنا طے ہے، کبھی ترقی اور خیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے یہ بات قرآن میں فرما دی ہے کہ جہاں یمحق اللہ الربا، ہم سود کو مٹا کر رہیں گے۔ اب لون لے لیا، اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے، دکان ہے، بس ہوس ہے انسان کی، لالچ کہ ایک سے دو دکانیں ہو جائیں، پیسہ اتنا ہے نہیں تو لون لے لیا، اور لون دینے والے تو کھڑے رہتے ہیں کہ لے لو۔ حرام کی طرف آپ حلال سے اپنے کاروبار کو بڑھائیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ایک سے دو کر لیجئے، دو سے چار دکانیں کر لیجئے، اور کارخانے پر نیت اچھی رکھیے۔ آپ کی دکان میں اگر 10 آدمی کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے 10 لوگوں کی روزی روٹی کا انتظام فرما رہے ہیں، 10 گھر کے چولہے جلا رہے ہیں۔ آپ نے اور کاروبار بڑھا لیا، 20 لوگ رکھ لیے تو 20 لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دے رہے ہیں۔ آپ نیتیں اچھی رکھیے، اللہ تعالیٰ اور بڑھاتے رہیں گے۔ حلال کی کمی نہیں ہے ان کے یہاں۔ حرام کی طرف وہ جاتا ہے جو یہ سمجھ لے کہ اللہ کے خزانے سے نہیں مل رہا، کہیں اور سے مل رہا ہے۔ اگر یہ یقین ہو جائے اللہ کے خزانے سے مل رہا ہے تو ان کے حلال کی کون سی کمی ہے؟ اپنا مانگے انسان اللہ سے، اور ان کے یہاں جب دروازہ کھل جائے گا مل جائے گا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ حرام کی طرف بالکل نہ جائیں روزی روٹی کے تعلق سے، بہت نحوستیں ہیں۔ اور تیسری بات روزی کے تعلق سے بات ذہن میں رکھیں، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے، آپ کی جتنی مہینے کی ضرورت ہے آمدنی اس سے کچھ زیادہ ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں جو زیادہ دے رہے ہیں تم دوسروں کی بھی مدد کرو۔ اپنی ضرورتیں تم نے پوری کر لی، اب جمع کر کے نہ رکھو۔ لڑکوں کے لیے جمع کر لیا تو پوتوں پوتیوں کے لیے جمع کرنے لگے، ان کی بات کی نسلوں کی فکر کرنے لگے۔ یہ بھی نہیں کہ انسان بالکل قلاش ہو جائے، سب کچھ صدقہ اور خیرات کر دے۔ قرآن پاک میں اس سے بھی منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کچھ اپنے لیے جمع کر کے رکھے، لیکن اتنا کنجوس اور بخیل نہ ہو جائے کسی کے کوئی کام ہی نہ آئے۔ تو اللہ پاک اگر کسی کو اس کی ضرورت سے زیادہ روزی دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندو تم
اب یہ جو زائد روزی تمہیں مل رہی ہے تم اس سے دوسروں کے کام آؤ، یہ اسی لیے ہم دے رہے ہیں۔ اور جو بندہ دوسروں کی ضرورتوں میں کام آتا رہتا ہے اللہ پاک اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک فرشتہ روزانہ، اس کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے فرشتے کی، وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ جو اپنے مال کو خرچ کرے، یعنی فضول خرچی میں نہیں، آپ کے راستے میں مدد کرے غریبوں کی اور جو ضرورتیں ہیں اس میں خرچ کرے، تو جو آپ کے مال کو خرچ کرے اس کے مال میں اضافہ فرما، اور جو مال کو روک روک کے رکھے اس کے مال کو ضائع فرما۔ آپ بتائیے فرشتے کی دعا تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے تو ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتے، خود اللہ نے فرمایا۔ ابھی کوئی نیک آدمی کوئی بد دعا دے دے ہم کتنے ڈر جائیں گے، فرشتوں کی دعا اور اس کی بد دعا ہے۔ اور پھر یہ دعا فرشتہ خود سے بھی نہیں کرتا، اللہ پاک نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، تم ایسی دعا کرو اور ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ضرورت سے زیادہ آپ کی روزی دے رہے ہیں تو پھر غریبوں کا، دوسری ضرورت مندوں کا ہمیں ان کی ضرورتوں میں کام آنا چاہیے۔ یہ 3 باتیں روزی کے تعلق سے ہم سب کو اپنے، ایک تو پہلی بات کہ ہمیں روزی اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں، جب وہ عطا فرما رہے ہیں تو ان سے خوب رشتہ مضبوط کر لیں، انسان جہاں سے مل رہا ہے ان سے تعلق مضبوط ہوگا تو اچھی طرح سے ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ دے رہے ہیں تو اللہ کے خزانے میں حلال میں کمی نہیں ہے، اس کے حلال خزانوں میں کمی نہیں، بہت ہیں خزانے اس کے پاس، لینے میں ہمیں کمی ہے، ہم لینے والے بن جائیں۔ اور تیسری بات جب ضرورت سے زائد ملے تو پھر دوسروں کے کام آئیں، جتنا کام آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنی خیر و برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال روزی ہم سب کو برکت والی عطا فرمائے۔ جنہوں نے مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔